موضوع نماز کے ارکان، اس کے واجبات اور سنتیں۔ فقہا نے نماز کو ارکان، واجبات اور سنتوں میں تقسیم کیا ہے۔ نماز کے ارکان: نیت، فرض نماز میں قدرت کے ساتھ کھڑا ہونا، احرام کی تکبیر، فاتحہ کی قرأت، رکوع میں اعتدال کرنا، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، آخری تشہد کے لیے بیٹھنا، آخری تشہد کے لیے قرأت کرنا، آخری تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، سلام پھیرنا، تمام ارکان میں اطمینان اور سکون، اور ارکان کے درمیان ترتیب۔ اگر نماز کا رکن چھوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کی نماز باطل ہو گئی اور اس پر اس کا لوٹانا ضروری ہے، اور جس نے بھولے سے کوئی رکن چھوڑ دیا تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ کوئی رکن ترک کر دے اور اسے یاد ہی نہ رہے یہاں تک کہ اگلی رکعت میں دوبارہ اس رکن کو ادا کرنے لگے جو وہ پچھلی رکعت میں بھول گیا تھا۔ یہاں پر اس رکعت کا اعتبار نہیں ہوگا جس میں رکن بھول چکا تھا، اور حالیہ رکعت سابقہ رکعت کے قائم مقام ہوگی اور سجدہ سہو کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کوئی رکن ترک کرے لیکن اسے دوسری رکعت میں داخل ہونے سے پہلے ترک رکن یاد آ جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوراً بھولا ہوا رکن ادا کرے۔ ایک آدمی رکوع کرنا بھول گیا اور قرأت کے فوراً بعد سجدے میں چلا گیا، پھر اس کو رکوع کا ترک کرنا سجدے میں یاد آیا، تو بس واجب ہے کہ وہ کھڑا ہو اور رکوع کرے، پھر اپنی نماز کو پورا کرے۔ نماز کے واجبات: نماز کے حالتوں کو منتقل کرنے والی تکبیرات، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا، امام اور منفرد نمازی سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں، اور یہ مقتدی کے لیے مشروع نہیں ہے۔ رکوع سے اعتدال کی حالت میں ربنا ولک الحمد کہنا، سجدوں میں سبحان ربی الاعلی کہنا، دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا، پہلے تشہد میں بیٹھنا۔ جو نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو چھوڑ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کی نماز باطل ہو گئی، اس پر نماز لوٹانا لازم ہے۔ اگر کسی نے بھولے سے واجب چھوڑ دیا اس کی نماز صحیح ہے لیکن وہ 2 سجدے سہو کے کرے گا۔ نماز کی سنتیں: ہر وہ چیز جو نماز کے ارکان، شروط اور واجبات کے علاوہ نماز کے طریقے میں ذکر کی گئی ہے پس وہ سنت ہے، جیسے الاستفتاح، وہ دعا ہے جو فاتحہ کی قرأت سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ التعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا۔ البسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا۔ ایک سے زیادہ دفعہ 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا۔ رکوع سے اٹھتے وقت ربنا ولک الحمد کہنا۔ فاتحہ پر قرأت کو زیادہ کرنا۔ ایک سے زیادہ مرتبہ تسبیح کہنا رکوع اور سجود میں۔ احرام کی تکبیروں کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کرنا اور رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کرنا۔ قیام کے دوران رکوع سے پہلے اور اس کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا اور سجدے کی طرف دیکھنا۔ سجدوں کے درمیان ہاتھوں کو پیٹ اور پہلوؤں سے دور رکھنا، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سی سنتیں ہیں جن کے ترک کرنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ نماز کے بعد شک، اور یہ وہ شک ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں، اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کو فجر کی نماز کے بعد شک ہوا کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھیں یا 3، اس شک کی طرف توجہ نہ کرے۔ دوران نماز شک کا واقع ہو جانا، اور اس شک کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں کاموں یا گمانوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دے، اور اس صورت میں جو اس کے ہاں راجح ہو اس پر عمل کرے اور سلام کے بعد سجدہ سہو کرے۔ اس پر دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو
تو درستی کے لیے غور و خوض کرو اور سلام پھیرنے کے بعد سہو کے 2 سجدے کرو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا گمان دونوں چیزوں پر برابر ہو اور غالب گمان کسی ایک پر بنا ہو، تو اس صورت میں کم پر بنا کرے اور نماز پوری کرنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لے۔ اس کی مثال، ایک آدمی کو ظہر کی نماز میں شک ہوا کہ وہ تیسری رکعت میں ہے یا دوسری میں، اور کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، تو کم پر بنا کرتے ہوئے 2 کا اعتبار کرے اور نماز پوری کرے اور سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے۔ اور دلیل اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جب تم میں سے کسی کو شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی، یعنی 3 یا 4، تو شک کو پھینک دے اور یقین پر بنا کرے، پھر سلام سے پہلے 2 سجدے کرے۔ نمازی اپنی نماز میں رکوع یا سجدے کی زیادتی کر دے، اور زیادتی کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ نمازی کو زیادتی نماز کے دوران یاد آ جائے، اس صورت میں اس پر واپس لوٹنا واجب ہے اور اپنی نماز پوری کرے اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نمازی کو اگر نماز پوری کرنے کے بعد یاد آ جائے تو اس صورت میں بھی نماز کو پورا کرے اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے۔ اور اس کی دلیل حدیث ابن مسعود ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھاتے ہوئے 5 رکعتیں پڑھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعتیں ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے۔ اگر نمازی سلام پھیرے نماز پوری کرنے سے پہلے اور اس کو کافی دیر کے بعد یاد آیا تو نئے سرے سے نماز پڑھے۔ اگر اس کو تھوڑی دیر کے بعد ہی، جیسے 2 یا 3 منٹ کے بعد یاد آیا، تو اپنی نماز کو پورا کرے اور نماز کے بعد سجدہ سہو کرے۔ مقتدی پر امام کی پیروی کرنا ضروری ہے، اگرچہ وہ امام کے ساتھ غلطی کے واقع ہونے کے بعد ملا ہو۔ اگر نمازی پر 2 صحف جمع ہو جائیں تو ان دونوں میں سے ایک کی جگہ سلام سے پہلے ہے اور دوسرے کی جگہ سلام کے بعد ہے، تو سلام سے پہلے ایک دفعہ سجدہ سہو کرے۔